فعندہ ام الکتاب، اللہ فرمایا تقدیر کی کتاب اسی کے پاس ہے، وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی مومنین کے دلوں پر آنے والے گناہوں کے گرد و غبار کو مٹاتا ہے اور اپنے نور کو جگمگاتا ہے۔ اللہ تعالی گناہوں کو مٹاتا ہے اور بندہ مومن کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالی تقدیر مبرم کا مالک ہے، لیکن تقدیر معلق کے ذریعے اپنے بندے کی عزت، بندے کی حشمت اور بندے کی عمر میں جب چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب اگر ہم دکھا دینا جو وعدے ہم نے ان کے ساتھ کیے ہیں، جو آپ کے ذریعے کافروں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، یا پھر ہم آپ کو اس جہان سے لے جائیں، تو محبوب آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ پیغام پہنچائیے، وعلینا الحساب، حساب لینا ہم پر ہے۔ فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو کتنی دفعہ تغیر دیا ہے، کتنی دفعہ زمین کو سمیٹا ہے، کتنے بڑے بڑے سرکشوں کو ہم نے جو ہے منہ کے بل گرایا ہے۔ تو فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ جس چیز کا حکم کر دے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، رد کرنے والا، وہو سریع الحساب، اور اس کی پکڑ بھی بڑی جلدی آ جاتی ہے۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالی نے کافروں کے مکر و فریب کا بیان ارشاد فرمایا۔ فرمایا وقد مکر الذین من قبلہم، فرمایا اے محبوب یہ آپ کے خلاف مکر یا چالیں نہیں چل رہے، سازش نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی یوں ہی ہوتا رہا ہے، یوں ہی ہوتا رہا ہے۔ نمرود لعین بہت بڑا مکان بنوایا، بہت اونچا مکان بنوایا اور اس پر چڑھ گیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جی میں اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، میں ابراہیم کے خدا کو مارنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سازش کسی پر انڈیل دی، اس کی سازش کسی پر، اس نے تیر مارا، روایت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل کو کہ ایک مچھلی کے پیٹ میں مار کر واپس پھینک دو۔ جب وہ تیر واپس پھینکا گیا تو اس نے شور مچا دیا، لو میں نے ابراہیم کے خدا کو ہی مار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی سازشیں چلی، ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں ڈالا، یہود موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے خلاف سازشیں تھی، قتل کے ارادے کیے، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم قتل کرنے کے ارادے، اور میرے آقا تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے ہر روزانہ میٹنگ ہوتی تھی، ہر روز قتل کرنے کے کہ سرے سے مار دو، ختم کر دو، نام ختم کر دو، لیکن یہ کچھ کر سکے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وقد مکر الذین من قبلہم، فرمایا ان سے پہلے بھی سازشیں کی گئی، ہمیشہ یوں چالیں چلتی رہی۔ مسلمانوں کے خلاف کافروں نے مجتمع ہو کر اجتماعی طور پر ہر روز یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک دن آئے گا ہم کافر سارے مل کر مسلمانوں کو مٹا دیں گے، لیکن زمانہ دیکھتا جا رہا ہے اسلام کو جتنا دبایا گیا اسلام اتنا برکت سے آگے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَفَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، فرمایا سو ساری خفیہ تدبیروں کا مالک اللہ ہے، تم چالیں چلتے ہو اللہ اس چال کو پھیر، اور یہ بھی یاد رکھیے جو وہ چال چلتے ہیں اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اس کی تقدیر میں ہوتی ہے، اس نے لکھ دیا ہے کہ یہ ایسے کریں گے، یہ ایسے کریں گے اپنے اختیار سے، پھر میں ان کے لیے لکھ دوں گا اس طرح سے۔ تو پھر فرمایا وقد مکروا فللہ المکر جميعا، ان کے ساری تدبیروں کا، خفیہ تدبیروں کا اور مکروں کا اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ ساری تدبیروں کا مالک ہے۔ فرمایا یعلم ما تکسب کل نفس، سبحان اللہ، وہ جانتا ہے جو بندہ جب جہاں جو کچھ کرتا ہے اس کو سب پتہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، ان قریب کافر بھی دیکھ لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کا اچھا ہے، کس کا اچھا ہے، اس کا اچھا ہے جس نے مخالفت کی ہے، یا اس کا اچھا ہے جس نے سر خم تسلیم کر لیا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، فرمایا کفار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رسول کیوں نہیں بھیجے، رسول کیوں نہیں بھیجے، یعنی وہ چاہتے یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو فرشتے ہوں، وہ بازاروں میں اعلان کرتے رہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اگر فرشتے بھی آ جاتے یا اللہ کا نبی فرشتہ ہوتا تو پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، کیوں؟ وہ کہتے یہ ہماری جنس کا نہیں ہے، جیسے جنوں کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے، اگر فرشتے آ جاتے اور سرکار کے ساتھ ہوتے اور وہ کہتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، پھر بھی کہتے ہم نہیں مانتے، یہ تو بندہ ہی، یہ ہمارے جنس کا نہیں ہے، ہم اس کو پھر نہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے فرمائے ہیں وہ محکم فرمائے ہیں، رب کو پتا تھا کہ اس طرح ہونے والا ہے،
تو رب تعالی نے جیسے چاہا اسی طرح کا انہوں نے کہا کل کفا باللہ ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کیوں نہیں آئے نبی، کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرماؤ کہ اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ تم اگر کچھ نہیں مانتے، اگر تم درختوں کا کیا خوشوں کا چل کے آنا بھی نہیں مانتے، سرکار کی بارگاہ میں یہ کھجور کا خوشہ چل کر آ گیا، سرکار کو ایک بار بندہ آیا کہنے لگا جی اگر یہ درخت کا خوشہ، یہ کھجور کا خوشہ جو ہے یہ آپ کی گواہی دے تو میں مانوں گا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس کو کہہ دے کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بندہ نہ مانے نہ مانے اس خوشے نے کہنا مانے، وہ خوشہ چلتا ہوا سرکار کی بات، کھجور کے درخت چل کے آ گئے، درخت چل کے آ گئے، پتھر چلنے لگے، بڑے معجزے دکھائے سرکار نے کہ چاند کو تو ٹکڑے کر دیا، لیکن پھر بھی نہیں مانے تو سرکار نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرماؤ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ اللہ شہید ہے، اللہ گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے فرمایا یہ آیت مطہرہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کے گھر کے گرد بلوائیوں نے اور خارجیوں نے گھیرا ڈال لیا، مدینہ شہر تھا، وقت کے بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن وقت کا بادشاہ بھی اتنا صابر اور اتنا اچھا، ان کو صحابہ کہتے رہے آپ حکم کیجئے ہم ابھی ان کا سر قلم کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں سرکار کے شہر میں کوئی خون بہانا نہیں چاہتا اور میں سرکار کی امت کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے عالم تھے، پھر مسلمان ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، جب ان کے پاس آئے تو کہنے لگے اے عثمان آپ جو چاہو تو وہ میں کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا آپ جائیے ان لوگوں کو میرے گھر سے دور ہٹائیے، نہ کہ ان کے ساتھ جنگ کیجیے، ان کو اپنی تدبیر حسن تدبیر سے دور ہٹائیے اور ان کو میرے گھر کے قریب نہ آنے دیجیے، آپ کا یہاں بیٹھنے سے بہتر ہے آپ چلے جائیے، ورنہ جس طرح یہ میرے قتل کے دشمن ہیں اسی طرح آپ بھی یہاں موجود ہو تو آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔ آپ باہر نکلے، باہر نکلے، آپ نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، ان میں سے ایک آیت یہ پڑھی فرمایا کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، فرمایا لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، توجہ تعالی سے سبحان اللہ، تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو میں پہلے یہودی عالم تھا، پھر سرکار کی بارگاہ میں سرکار نے میرا نام عبداللہ رکھ دیا اور تم مجھے جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میرے بارے میں نازل ہوا ہے، لہٰذا میرا کہنا مانو، اللہ تعالیٰ نے ایک تلوار میان میں رکھی ہوئی ہے، اگر تم نے اس بندے کو شہید کر دیا پھر وہ تلوار میان سے باہر نکلے گی، قیامت تک اندر نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان کے ذریعے امن کی تلوار رکھی ہوئی ہے، جس دن عثمان شہید ہو گیا وہ تلوار باہر آ جائے گی، پھر امت میں کبھی تلوار اندر نہیں جائے گی۔ انہوں نے حضرت کا کہنا نہ مانا اور نکل گئے، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، جب آپ شہید ہوا پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہوا پورا ہوا، پھر جب سے تلوار آپ کے بعد نکلی ہے پھر تلوار رکی نہیں، صحابہ آپس میں لڑ پڑے، پھر ہر زمانے میں پھر مسلمان آپس میں، پھر ملوکیت کا تو کہنا نہیں، اب تو ویسے نہیں کوئی بات کرنے والی۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے، ومن عنده علم الکتاب، اور فرمایا جس کے پاس آسمانی کتاب ہے وہی اللہ جو ہے تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ کے طور پر جو ہے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ مولا کریم سمجھنے کی توفیق